بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محبت کی باتیں۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ القول البدیع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص نے خواب میں خوفناک شکل دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی صورت کیا ہے؟ اس نے کہا درود پاک کی کثرت کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ کربلا ہے صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت کی باتیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہیں مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی اور مبلغ دعوت اسلامی غلام مصطفیٰ عطاری۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت۔ تو میں آپ کو ایک پہلے حدیث پاک سناتا ہوں۔ تاریخ ابن عساکر کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چارپائی پر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ کون ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ نے عرض کی یہ میرے بھائی معاویہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یقیناً میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے، واہ واہ واہ۔ اور جبریل و میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اے ام حبیبہ، اللہ تعالی جبریل و میکائیل سے بھی بڑھ کر معاویہ سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان۔ اب آپ دیکھیں جب حضرت ام حبیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ذکر فرما رہے ہیں، ان سے محبت رکھو، پھر اپنی محبت کا ذکر فرما رہے ہیں، تو کتنا خوبصورت یہ منظر ہوگا، اور کیا شان سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی پہلے مسلمانوں کے بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں، اور اظہار محبت اشعار کی صورت میں، نثر کی صورت میں، بیان کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، پوسٹ کی صورت میں، کیوں ان سے ہم محبت کا اظہار نہ کریں، کیونکہ باتیں محبت کی ہے۔ تو آئیے کچھ شعر کی صورت میں بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو دیکھ لی ہے فقط نسبت نبی، ہم نے تو دیکھ لی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں میں، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ۔
حسن ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ ہم کو تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی ہے جی ہم محبت کیوں کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے سبحان اللہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی. سبحان اللہ اور یہ جو نسبت ہے نا صحابی ہونے کی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، واہ واہ اور صحابی ہونا ہی محبت کے لیے کافی ہے. بالکل یعنی وہ آنکھیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، جن آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا، حضور کی قربت نصیب ہوئی، حضور کی صحبت نصیب ہوئی، تو وہ تو امت میں سب سے افضل ہو گئے نا. اللہ اللہ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نفس صحابیت میں تو سب برابر ہیں، اور یہ پورے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت یہ اپنے بعد والوں میں سب سے افضل ہیں. بالکل. یعنی نبیوں کے بعد اگر کوئی جماعت افضل ہے تو وہ افضل صحابہ کی جماعت ہے. یعنی اگر یوں کہا جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی فضیلت نہ نہ بھی بھی ہوتی. مذکور ہو تو ان بالکل، کے بالکل. صحابی ہونے کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کو جو ہے دیگر عام لوگوں سے وہ بالکل ممتاز کر دیتی ہے. اس یہی لیے نسبت کافی ہے وہ محبت اس لیے ان کے سے لیے. محبت کرنی ضروری ہے. اور پھر محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی. اللہ اللہ. جیسا کہ آپ نے حدیث پاک بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معاویہ سے محبت کرو کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک محبت کا انداز تو یہ تھا سرکار کا، اور ایک محبت کا انداز یہ بھی تھا کہ آپ کی ہمشیرہ ام المومنین بنی. واہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے جو فرمایا، تو یہ ام حبیبہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. واہ واہ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ خود بھی صحابی، والد صاحب بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، سبحان اللہ. بھائی بھی صحابی، بہن بھی صحابی، اللہ صحابی ابن صحابی کیا بات. حضرت امیر معاویہ. سبحان اللہ. دوسری نسبت آپ کی جو بڑی فضیلت والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اس وحی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص افراد سے، مخصوص صحابہ سے لکھوایا. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کو منتخب کیا اس کام کے لیے کہ جو وحی الہی لکھیں. یعنی اللہ پاک نے جو آپ پر وحی نازل فرمائی وہ وحی لکھا کرتے تھے، ان کو کہتے ہیں کاتبین وحی. واہ. یعنی حضور علیہ السلام کی وحی لکھنے والے. تو ان وحی لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سر فہرست. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی کے علاوہ خطوط لکھنے کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہے. اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، قربان جائیے، کہ آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. آپ فرماتے ہیں اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. سبحان اللہ. نبی پاک کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو آپ کی دعا امیر معاویہ کے حق میں کیسے قبول نہ ہوگی؟ آپ امت کے ہادی بھی ہیں، آپ مہدی بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو ہدایت ملی. کس طرح؟ کیا بات. 20 سال آپ گورنر رہے، 20 سال. 20 سال اور اسلام کی خدمت کرتے رہے. پھر 20 سال خود امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت آپ کے سپرد کی، سبحان اللہ. آپ کے سپرد کی، اور آپ 20 سال سلطان اسلام رہے. اللہ اللہ. 64 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کو پہنچا دیا. واہ واہ. 64 لاکھ کیا مربع بات. میل تک اسلام کیا کو پہنچا دیا. ایسی زبردست خدمت کی. اللہ. آپ کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ امیر معاویہ جیسا حکمران ہم نے نہیں دیکھا. اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلا لشکر جو وہاں جائے گا، اول جیش من امتی یغزون البحر، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جی جی. کہ وہ میری امت کا پہلا لشکر کہ جو اس غزوے میں شریک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر کہ جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، حملہ آور ہوگا، مغفور اللہم، ان کی مغفرت کر دی جائے گی. کیا بات. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں نہ صرف شریک تھے بلکہ اس کے سپہ سالار تھے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، حیات ظاہری میں آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کے قصیدے پڑھے جائیں اور ان کی محبت کا دم بھرا جائے. پھر ہم کیوں اس نہ لیے کہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چارے یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، ہے ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اچھا، ہم جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمان کو محبت ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، اور آپ نے کہا کہ صحابی ابن صحابی، پھر آپ کے بھائی بھی، آپ کی والدہ بھی، آپ کی بہن بھی صحابی، اور اتنا بڑا آپ کو مقام و مرتبہ ملا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 20 سال تو آپ گورنر رہے، 20 سال مسلمانوں کے پہلے بادشاہ رہے، سلطان اسلام رہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اچھا اب جب آپ حاکم رہے تو صحابہ کرام سے معاملات اور لینا دینا، بہت ساری چیزوں میں مشاورتیں ہونا رہا ہوگا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیا، ان کے فرامین کچھ اس طرح بھی آپ ذکر فرمائیں۔ ایک تو میں نے یہی عرض کیا نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک وجیح شخصیت ہے۔ فاروق اعظم آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو عرب کا کسریٰ کہتے ہیں، اور پھر اس طرح روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم کے شہزادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ اب یہ صحابہ میں بیان ہو رہا ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر نے جو خود دیکھا وہ اب صحابہ کرام میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی تم میں ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں درمیانی اور اس کے ساتھ والی 2 انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا، تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح مزید صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان سے آپ کی عظمت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے، ایک موقع پر آپ کی فقاہت کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ فقیہ ہیں، یعنی دین میں بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ حضرت اور یہ والی جو روایت ہے یہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی بخاری شریف میں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، آپ نے جنگ صفین سے واپسی پر فرمایا، حضرت معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، اللہ کی قسم جب وہ نہیں ہوں گے تو سر کٹ کٹ کر پھلوں کی طرح نیچے زمین پر گریں گے۔ یعنی آپ کی حکومت و امارت کو اچھا سمجھتے تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خلفائے راشدین کے بعد حضرت معاویہ سے زیادہ حکومت کے مناسب کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اریحہ کے ایسے جگہوں پر گیا ہوں، وہاں قیلولہ کر رہا تھا کہ جو اب مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے، میں اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا، میں نے دیکھا وہاں ایک شیر موجود تھا جو میری جانب بڑھ رہا تھا، میں نے ہتھیار اٹھانے کا ارادہ کیا تو شیر نے کہا رک جائیے، میں تو آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں، یہ شیر کہہ رہا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی صحابی رسول ہے، میں نے پوچھا تجھے کس نے بھیجا؟ شیر نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو خبر دوں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ میں نے پوچھا کون معاویہ؟ شیر نے کہا حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ نے بھی ساتھ میں ذکر حضرت مولا علی کا بھی کیا، مولا علی کا فرمان، پھر حضرت مولا علی سے حضرت معاویہ کی محبت اور ان کا ذکر کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ کے ارشادات۔ حضرت علی کا جب وصال ہوا نا محسن بھائی، آپ کو خبر ملی تو آپ رونے لگے، تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت زرار، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے زرار، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو، سبحان اللہ، ان کی تعریف بیان کرو میرے سامنے۔
تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبی تعریف کی حضرت علی کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف سنتے سنتے رونے لگے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے کہا کہ اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، حضرت علی اسی طرح تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تعریف سنی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو الحسن یعنی حضرت علی پر رحم فرمائے، واہ، وہ اسی طرح تھے جس طرح حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ کیا بات، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نذرانے بھیجا کرتے تھے، اللہ تحفے اللہ، تحائف بھیجا کرتے تھے، اللہ اللہ، تو یہ محبت ہی اہل بیت سے حضرت کیا علی بات سے۔ ہے۔ جب ذکر علی ہے، ذکر معاویہ ہے، تو پھر امیر سنت کا وہ منقبت ہے نا، وہ عرض کرتے ہیں حضرت مولا علی کے بارے سبحان میں، اللہ۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا سبحان اللہ۔ علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی۔ مشکل۔ کیا بات ہے ان صحابہ کرام کی، دیکھیں ایک دوسرے کے تذکرے، قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ہے نا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں یعنی صحابہ کرام سبحان اللہ۔ علیہم رضوان، یہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں مگر آپس میں بڑے رحم دل، سبحان اللہ۔ آپس میں ان کا پیار، ان کی محبت وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا۔ اچھا، اب یہ جو ٹاپک چلا ان کے آپس کی محبت اور یہ، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اپنی جگہ، کیونکہ وہ اخوت اسلامی اور بھائی چارہ اور یہ سب چلا، ہمیں بھی اس سے سیکھنے کو درس ملتا ہے۔ محبت کی بات کر رہے ہیں، آج مسلمان درد میں ہے، کرب میں ہے، پریشانی میں ہے، مسائل میں ہے، آفتیں مصیبتیں، تو مسلمانوں کی مثال حدیثوں میں بیان کی گئی اور ان کے آپس کے تعلق کو، پھر ان کی رحم دلی کو، تو مسلمان کا مسلمان سے محبت کرنا، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کوئی دوسرا مسلمان اگر پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو یقیناً افسوس بھی ہونا چاہیے، جی اور اگر ہو سکے تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ اس طرح کے جب معاملے آتے ہیں، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی بارشیں آ گئیں، کوئی پریشانی آ گئی، تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا صدقہ لگتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، یعنی اسلام، محسن بھائی، اسلام ہی نے یہ اصول دیا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ورنہ اسلام سے پہلے تو سب ایک دوسرے کو کاٹنے اور مرنے مارنے کے لیے تیار تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ سکھایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ اللہ، اور پھر اس کا عملی اظہار آپ ہجرت کے موقع پر دیکھیں، جب صحابہ کرام نے ہجرت کی، مکے سے مدینے گئے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو مدینے والے صحابہ کرام علیہم رضوان نے، ان مسلمانوں نے جو مسلمانوں کی آنے والوں کی مدد کی ہے، وہ مثال ہی نہیں ملتی کہ مطلب جس کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے کاروبار میں اس کو شریک کر لیا، ایسی بے مثال مدد کی، تو ان کا صدقہ اور فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو اس مشکل وقت میں جو ہے نا مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیتا ہے، وہ اپنے چیزوں کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، چیزوں کے دام بڑھا دیتے ہیں، لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو مجبور ہیں، جن تک مال پہنچنا چاہیے، جن تک وہ کرنا چاہیے، ان تک نہیں پہنچنے دیتے، تو یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیار